الف لام میم محمد عین علی۔ ایک پرسکون بستی تھی جس کا سکون حد سے زیادہ تھا، جہاں احمد نامی ایک غریب لیکن نہایت ایماندار لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بازار میں بیچ کر اپنے بوڑھے والدین اور بچوں کا پیٹ پالتا۔ احمد کا چاہے بھوکا سونا پڑے، لقمہ ہمیشہ حلال کا ہی کھائے گا۔ ایک ہی اصول تھا اس کی زندگی کا۔ ایک مرتبہ بستی میں سخت قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئیں اور جنگل کے درخت سوکھنے لگے۔ احمد کئی میل پیدل چلتا، لیکن اسے ڈھنگ کی لکڑیاں نہ ملتی۔ ایک شام وہ خالی ہاتھ گھر لوٹ رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک قیمتی ہیروں سے بھرا ہوا تھیلا ملا۔ تھیلا ہاتھ میں رکھتے ہی سوچنے لگا، اور جب تھیلے کو اندر سے دیکھا تو کہنے لگا، یہ تو کسی امیر سوداگر کا لگتا ہے۔ اگر میں اسے رکھ لوں تو میری نسلوں کی غربت مٹ جائے گی۔ احمد کے ذہن میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دل نے دستک دی۔ کیا یہ تمہارا رزق ہے؟ کیا یہ تمہاری محنت ہے؟ احمد نے پھر وہ تھیلا اٹھایا اور قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس لے گیا۔ وہاں اعلان کروایا گیا تو ایک پریشان حال تاجر سامنے آیا۔ تھیلا ملتے ہی تاجر کی جان میں جان آئی۔ اس نے خوش ہو کر احمد کو 100 اشرفیاں انعام میں دینا چاہا، لیکن احمد نے مسکرا کر انکار کر دیا اور کہا، امانت واپس کرنا میرا فرض تھا، اس کی قیمت لینا میرے ایمان کے خلاف ہے۔ احمد خالی ہاتھ گھر گیا۔ اس رات اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اگلے دن احمد پھر جنگل گیا۔ ایک سوکھے درخت کو کاٹتے ہوئے اس کا کلہاڑا زمین میں دھنس گیا۔ جب اس نے مٹی ہٹائی تو وہاں ایک پرانا مٹکا ملا، جس میں سونے کے سکے نہیں بلکہ نایاب جڑی بوٹیاں تھیں، جو اس دور میں دواؤں کے لیے سونے سے زیادہ قیمتی تھیں۔ وہ جڑی بوٹیاں لے کر شہر کے بڑے حکیم کے پاس گیا، جس نے اسے بہت بڑی رقم ادا کی۔ احمد کی زندگی بدل گئی، لیکن اس نے اپنی سادگی اور سخاوت نہیں چھوڑی۔ اس کہانی میں اس بات میں ہمیں ایک طاقتور پیغام کی یاد دلاتا ہے، جو رزق آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ تک پہنچ کر رہے گا۔ اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ حلال راستے سے دے گا، اور اگر آپ جلدی کریں گے تو آپ اسے حرام طریقے سے پائیں گے، لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا لکھا ہوا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ الف لام میم محمد عین علی۔ الف لام میم محمد عین علی۔